آج ویو 360 میں برطانیہ میں وزارت عظمیٰ کے دونوں امیدوار چین کے معاملے میں سخت رویہ کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ The Conservative Party members are more concerned about China policy. جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان کو بھی منکی پاکس کے وائرس سے کوئی خطرہ ہے؟ کوئی کیسز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کا ولنریبلٹی نہیں ہے۔ اور ایک امریکی کرکٹ کلب کی کہانی جو ہو گیا ہے 150 سال کا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ کالعدم تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی کے اہم رہنماؤں سے ملاقاتوں کے لیے پاکستانی علماء کا ایک وفد کابل میں ہے۔ ملک میں قیام کے لیے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات پاکستان کی ان کوششوں کا حصہ ہیں جن میں پاکستان مذاکرات کے ذریعے ٹی ٹی پی کو مستقل جنگ بندی پر راضی کرنا چاہتا ہے۔ کابل میں پاکستانی علماء کے اس وفد کی تحریک طالبان پاکستان کی قیادت سے ابتدائی طور پر ہونے والی بات چیت سے متعلق متضاد اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق علماء کے وفد کو، جس کی قیادت مفتی تقی عثمانی کر رہے ہیں، مذاکرات کے پہلے راؤنڈ میں کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی اور عسکریت پسند گروہ اپنے دو بڑے مطالبات پر قائم ہے، جن میں ایک فاٹا کی سابق حیثیت پر بحالی اور دوسرا قبائلی علاقوں میں پاکستانی فوجی دستوں میں کمی سے متعلق ہے۔ اسلام آباد ان مطالبات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور ریاست کی ریٹ پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کالعدم تحریک طالبان کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات میں کیا اہم ایشوز ہیں جو حل طلب ہیں، اس پر بات کرتے ہیں وائس آف امریکہ کے شمیم شاہد سے۔ شمیم، قبائلی عوائدین کے بعد اب علماء کا یہ وفد، کیا علماء کا اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کو کسی مفاہمت پر آمادہ کر سکیں؟ یہ وفد جو ہے مفتی تقی عثمانی کی قیادت میں ہے اور اس میں مختلف مکاتب فکر، مدارس کے محتمم اور علماء شامل ہیں، اور ظاہر ہے جب وہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تو وہ بھی پاکستان کے مختلف مدارس میں زیر تعلیم رہے ہیں، وہ فارغ التحصیل ہے، اسی وجہ سے ان کا تو اثر رسوخ ہے۔ مگر یہ علماء ان علماء میں بھی شامل تھے جنہوں نے وقتاً فوقتاً حکومتی اقدامات کے تحت طالبان کے خلاف فتوے دیے ہیں، لہذا ان کی جب یہ کابل پہنچ گئے تو انہوں نے منگل کے روز ان سے ٹی ٹی پی کی ایک 10 رکنی وفد نے ملاقات کی مفتی نور ولی محسود کے سربراہی میں۔ انہوں نے ویلکم کیا، مگر انہوں نے اپنے جو مطالبات رکھے ہیں جس میں قبائلی علاقوں کے انضمام کی واپسی، قبائلی علاقوں سے فوج کی واپسی اور کچھ علاقوں کو ان کے لیے سیف زون قرار دینا، ان پر انہوں کا اپنا موقف جو ہے نا وہ اس پر اپنے عزم کا اعادہ کیا، ان مطالبات پر ڈٹے رہے ہیں۔ لہٰذا جو پہلے روز کی ملاقات ہوئی تھی منگل کو، اس میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہوئی تھی، اور اس دوران جب وہ مفتی تقی عثمانی نے ان کا شکریہ ادا کر رہا تھا تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کوئی بڑا مینڈیٹ نہیں ہے، ہماری خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں امن قائم ہو جائے اور آپ لوگ اس میں کردار ادا کریں۔ تو اس کے بعد ان کی پچھلے 2 دنوں سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مزید دوسری ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور ان لوگوں کی واپسی کل جمعے کو متوقع ہے۔ تو یہی آج جو بات ہو رہی ہے کہ آج دوبارہ سے جو ہے ان کا ایک سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک ہوگا، اور بظاہر مذاکرات کا عمل جس طرح سے آج کی ملاقات کی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو جاری ہے۔ افغان طالبان کتنے متحرک ہیں ان مذاکرات میں؟ افغان طالبان یہ اصل میں تو سراج الدین حقانی صاحب جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہے، انہوں نے میزبانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ بالکل پاکستانی حکام کے دعوت پر اور پاکستانی حکام کے ارینجمنٹس پر کابل گئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کل اس وفد میں شامل افراد نے افغانستان کے قائم مقام وزیر اعظم جو ہے ملا محمد حسن اخون، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے، ان کا شکریہ بھی ادا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ پاکستان میں قیام امن میں مدد کر دیں۔ تو یہی صورتحال ہے ان کی۔ شمیم صاحب، ایک چیز اور اگر آپ بتا سکیں کہ کچھ خبریں ایسی بھی ہیں کہ ٹی ٹی پی کے جو رہنما ہیں وہ بات چیت میں کوئی لچک نہیں دکھا رہے، اور انہیں کنونس کرنے میں، جس طرح سے آپ بھی شروع میں ذکر کر رہے تھے کہ کچھ مینڈیٹ شاید علماء کے وفد کے پاس نہیں ہے جو انہوں نے خود کہا، لیکن کچھ اتھارٹی یا کچھ اثر و رسوخ تو ہے، تو یہ آگے مذاکرات بڑھیں گے کیسے؟
یہ اصل میں بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں میں نے بیرسٹر محمد علی سیف جنہوں نے پہلے جو 50 رکنی جرگہ تھا اس کی قیادت کی تھی تو اس سے بات کی. اس نے کہا کہ یہ تو ایک مسلسل عمل ہے, ان لوگوں کے پاس کوئی بڑا مینڈیٹ بھی نہیں ہے اور ان سے کوئی ہمیں زیادہ توقع بھی نہیں ہے, مگر یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جس کا مقصد طالبان کے ساتھ مصالحت کرنا ہے اور پاکستان میں قیام امن کے لیے کوشش ہے. جس وقت ان کی ملاقات ہو رہی تھی تو اسی وقت طالبان نے 2 صفحات پر مشتمل ایک خط اس وفد میں شامل علماء کے حوالے کیا, جس میں انہوں نے اپنے مطالبات پر ڈٹے رہنے کے علاوہ جو جہاد تھا, جو مسلح جدوجہد تھی پاکستانی افواج کے خلاف, ان کو شریعت کے عین مطابق قرار دیا تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی سخت ہے. ایک تو یہ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت جو پاکستانی طالبان ہے وہ ماضی کی نسبت بہت زیادہ متحد اور منظم ہے. مفتی نور ولی محسود نے پچھلے 2-2.5 سال میں بہت زیادہ کام کیا. اس نے تمام جو منتشر کمانڈر تھے ان کو متحد کیا تھا, جو چھوٹے چھوٹے گروپ تھے ان کو متحد کیا تھا. لہٰذا اطلاعات یہ ہے کہ اب طالبان کو راضی کرنے کے لیے, قائل کرنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنا پڑے گا. جی شمیم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. تھینک یو فار گیونگ اس دیز اپڈیٹس آن دس. اس ماہ کے آغاز میں برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے استعفیٰ دیا, جس کے بعد بورس جانسن کی جگہ لینے کے لیے برطانیہ کی کنزرویٹو پارٹی کے اراکین کے درمیان مقابلہ شروع ہوا. شروع میں تو 11 امیدوار میدان میں تھے, لیکن اب مقابلہ 2 امیدواروں کے درمیان ہے. انتخابی مہم میں وزارت عظمیٰ کے دونوں امیدوار چین کے معاملے پر سخت پالیسی اپنائے ہوئے ہیں. سابق چانسلر رشی سونک اور موجودہ وزیر خارجہ لز ٹرس اس ماہ کے آغاز پر برطانیہ کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے والے بورس جانسن کی جگہ سنبھالنے کے لیے مقابلے پر ہیں. آنے والے ہفتوں میں کنزرویٹو پارٹی کے 2 لاکھ سے کچھ کم اراکین برطانیہ کے اگلے وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے ووٹ ڈالیں گے. انتخابی مہم میں امیدواروں کے داخلی ایجنڈے پر اس وقت ٹیکسیشن اور افراط زر حاوی ہیں, لیکن خارجہ پالیسی کے ایجنڈے پر چین سب سے اوپر ہے. ٹی وی پر نشر کیے گئے ایک حالیہ مباحثے میں لز ٹرس نے کہا کہ وہ ٹک ٹاک جیسی چینی کمپنیز پر کریک ڈاؤن کریں گی. ہمیں آمرانہ حکومتوں کو اپنی ٹیکنالوجی کی درآمدات میں کمی لانی چاہیے. برطانوی وزیر خارجہ نے بیجنگ کے خلاف سخت موقف اپنانے کے عزم کا اظہار کیا. شنجیانگ میں ہونے والے ہولناک مظالم کے بعد, ہانگ کانگ کے خلاف خوفناک اقدامات کے بعد اور تازہ ترین اشتعال انگیزی کے بعد, جو کہ چین کا روس کے ساتھ مل کر کام کرنا اور یوکرین میں اس کی ہولناک جنگ کے لیے حمایت فراہم کرنا ہے, ہمیں ایک زیادہ سخت موقف اپنانا ہوگا. دوسری جانب لز ٹرس کے مد مقابل رشی سونک نے چین کو داخلی اور عالمی سطح پر نمبر 1 خطرہ قرار دیا. ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے میں یہ یقینی بنانے کے لیے انتہائی سخت موقف اپناؤں گا کہ ہم اپنی اقدار کا دفاع کریں اور ان خطرات سے خود کو بچائیں, کیونکہ ایسا کرنا ہماری سیکیورٹی کے لیے درست ہے. تجزیہ کار اسٹیو سینگ کے مطابق امیدوار رائے دہندگان کے ایک مخصوص گروپ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں. The Conservative Party members کنزرویٹو پارٹی کے اراکین برطانیہ میں عوام سے زیادہ چائنا پالیسی سے متعلق فکر مند ہیں, اور میرے خیال سے یہی وجہ ہے کہ وزارت عظمیٰ کے دونوں امیدوار چین پر بحث کرتے ہیں, لیکن اس میں بھی وہ ایک ہی معاملے پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ کون چین پر زیادہ نرم موقف رکھتا ہے, بجائے اس کے کہ برطانیہ کی چین سے متعلق حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. لیکن ایک وزیر اعظم کے طور پر انتخابی مہم کی بیان بازی سے ملتی جلتی پالیسیز لانا ایک چیلنج ہو سکتا ہے. some commitments can be achieved. کچھ وعدے تو نسبتاً جلد پورے ہو سکتے ہیں, جیسے رشی سناک کی تجویز کے مطابق کنفیوشس انسٹیٹیوٹس کو بند کرنا. یہاں اصل ایشو یہ ہے کہ آیا لز ٹرس وزیر اعظم کے طور پر شنجیانگ کے معاملے پر نسل کشی کی اصطلاح کو دہرائیں گی جیسا کہ وہ کرتی آئی ہیں. اگر وہ ایسا کریں گی تو برطانیہ اور چین کے بیچ تعلق یقیناً بہت مشکل ہو جائے گا. بیجنگ نے برطانوی لیڈرشپ کے لیے ہونے والی اس بحث میں استعمال کی گئی زبان پر اعتراض کیا ہے. میں بعض برطانوی سیاستدانوں پر زور دوں گا کہ وہ چین کو مسئلہ نہ بنائیں یا چین کے نام نہاد خطرے کو بڑھاوا نہ دیں. برطانوی وزیر اعظم کے لیے ووٹ کے نتیجے کا اعلان 5 ستمبر کو ہوگا. ہنری رچول کے ساتھ عائشہ خالد, وائس آف امریکہ.
برطانوی سیاست کے بعد اب بات کرتے ہیں سری لنکا کی معیشت کی، جہاں ملک کے ڈیفالٹ ہو جانے کے بعد وہاں عوام کے مسائل اور بھی گمبھیر ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے اس سیاسی بحران میں سابق وزیر اعظم اور تجربہ کار سیاستدان رانیل وکرمسنگھے نے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل ایک ایسی حکومت بنائیں گے جو بین الاقوامی مالیاتی فنڈ یا IMF سے کئی ارب ڈالر کا بیل آؤٹ پیکج حاصل کرنے میں قابل ہو سکے۔ لیکن نئے صدر کی طرف سے کی جانے والی کچھ ابتدائی تقرریوں نے سری لنکا کے عوام کو مزید ناراض کر دیا ہے۔ سری لنکا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور پیٹرول کے حصول کے لیے 2 سے 3 کلومیٹر تک طویل لائنوں سے تنگ مظاہرین کے لیے یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ انتظار کرنے والے گاڑیوں کے مالک اور ہزاروں رکشہ ڈرائیور باہر سونے پر مجبور ہیں۔ ایندھن کی تقسیم کے لیے راشن کارڈ متعارف کرائے گئے ہیں، لیکن طبی اشیاء کی قلت برقرار ہے اور ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لوگوں کی اموات کی نوبت آ سکتی ہے۔ ان حالات کا زیادہ تر الزام ملک سے فرار ہونے والے معذور صدر پر لگایا گیا ہے۔ گوتابایا راجاپاکسا نے اس وقت اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا جب لاکھوں مظاہرین نے صدارتی محل کی طرف مارچ کی، جہاں انہوں نے صدارتی محل کے تالاب میں تیراکی تک کی۔ ان کے خاندان نے 17 سال تک سری لنکا پر حکومت کی تھی۔ سنگاپور کی نیشنل یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشین اسٹڈیز کے سینئر فیلو گنیشن وگنا راجا کہتے ہیں کہ بد انتظامی اور بدعنوانی کی وجہ سے سری لنکا اس بدترین حالت تک پہنچا ہے۔ سن 2022 میں شرح نمو 4 سے 6% ہے اور اس سال افراط زر کی شرح 50 سے 70% کے درمیان ہے، اور اس بحران کی وجہ سے تقریباً 7.5 لاکھ افراد غربت کی سطح پر آ گئے ہیں۔ گنیشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کی جانب سے قرضوں کا جال بچھانے کے الزامات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا کو قرض فراہم کرنے والوں میں بیجنگ، جاپان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔ چین 2006 سے سری لنکا میں بنیادی ڈھانچے کے منصوبے کے لیے تقریباً 13 ارب ڈالر فراہم کر چکا ہے۔ ان منصوبوں کے ملے جلے نتائج سامنے آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ اچھے منصوبے تھے اور کچھ برے۔ قرضوں کا کل بوجھ 7.5 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سری لنکا پر چین کے قرض کا بوجھ بڑھا ہے، لیکن نشاندہی نہیں کرتا کہ سری لنکا چین کے قرضوں کے جال میں پھنس گیا ہے۔ رانیل وکرمسنگھے نے بحران کو حل کرنے کے لیے ایک تمام سیاسی جماعتوں پر مشتمل حکومت بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کی بجائے انہوں نے معزول صدر گوتابایا کے قریبی ساتھیوں کو اپنی کابینہ میں ترقی دے دی ہے۔ اس میں سابق وزیر داخلہ اور راجاپاکسا کے اسکول کے سابق ہم جماعت دنیش گناوردانا بھی شامل ہیں، جنہیں وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے۔ اس تقرری نے احتجاج کرنے والوں کو بھرم کر دیا۔ جمعے کی صبح پولیس اور فوجی اہلکاروں نے صدارتی محل کے باہر لگائے جانے والے احتجاجی کیمپ کو زبردستی ہٹانا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ سری لنکا میں مظاہرین اور تفتیش کار دعویٰ کرتے ہیں کہ سابق صدر کے قریبی ساتھیوں نے اربوں ڈالر بیرون ملک بینک اکاؤنٹس میں منتقل کیے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کی دولت اور اثاثوں کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا اور بازیابی کے پروگرام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔ راجا پاکسا خاندان کے افراد ان الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ لوک ہنٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ پوری دنیا میں امریکہ کو باسکٹ بال، بیس بال اور امریکی فٹ بال کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن شاید بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ امریکہ میں کرکٹ کی تاریخ ان سب کھیلوں سے پرانی ہے، اور اب کرکٹ کی مقبولیت میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، کیونکہ امریکہ میں اب 2024 میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ مل کر ICC ورلڈ کپ کی میزبانی کی تیاری ہو رہی ہے۔ امریکہ کا سب سے پرانا اسٹیٹن آئلینڈ کرکٹ کلب اس سال اپنی 150ویں سالگرہ منا رہا ہے۔ وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے انہی تقریبات کے حوالے سے ہونے والے ایک نمائشی میچ کے لیے پہنچے۔ مختلف ٹیم کے بیٹسمن کو کم سکور پر آؤٹ کرنے کی خوشی منانے والے یہ کھلاڑی نیو یارک کے اسٹیٹن آئلینڈ کرکٹ کلب کے ممبرز ہیں۔ کلب اس سال اپنی 150ویں سالگرہ منا رہا ہے اور یہ میچ بھی اسی تقریب کا حصہ ہے۔ 150 years
ہم نے سوچا کہ کرکٹ کلب یا کسی بھی سپورٹ کے کلب کے لیے 150 سال پورے کرنا ایک بڑی بات ہے، خاص کر امریکہ میں، تو ہم نے اسے منانے کی پلاننگ شروع کر دی۔ اسٹیٹن آئلینڈ کرکٹ کلب کا آغاز 1872 میں وال اسٹریٹ میں کام کرنے والے کچھ برٹش ٹریڈرز نے کیا۔ تب سے لگاتار ہر سال یہاں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے۔ اسٹیٹن آئلینڈ کے واکر پارک میں کلب کی موجودہ عمارت اور گراؤنڈ کو 1880 کے بعد خریدا گیا اور 1886 میں یہاں فلاڈیلفیا کی میرین کرکٹ کلب کی ٹیم کے ساتھ پہلا میچ ہوا۔ 150ویں سالگرہ کے موقع پر فلاڈیلفیا کی ٹیم کو بھی خاص دعوت دی گئی۔ پچھلے 35 سال سے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریگولرلی کھیل رہے ہیں کہ اسٹیٹن آئلینڈ آئے گا، وہاں پہ فلاڈیلفیا اور میرین کے ساتھ کھیلے گا، ہم سال میں 1-2 دفعہ آتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے، تو وہ جو تعلقات ہیں، ریلیشن شپس ہیں، وہ چلتے جا رہے ہیں۔ ٹیم تو دونوں طرف اچھی ہے، فرینڈلی میچ ہے، تو اس میں تو جیت ہار کی کوئی یہ نہیں ہے، مین چیز یہ ہے کہ سب ایک ساتھ میں مل کے ایک پیغام پہنچائیں اور سیلیبریٹ کریں۔ پچھلے 150 سالوں میں اسٹیٹن آئلینڈ کرکٹ کلب کے پلیئرز نے ڈومیسٹک میچز کے ساتھ ہی ویسٹ انڈیز، انگلینڈ اور آسٹریلیا جیسے کئی ملکوں میں جا کر میچز کھیلے۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، ڈان براڈمن، گیری سوبرز یا جوئل گارنر جیسی کرکٹ کی دنیا کی کئی مشہور ہستیاں بھی یہاں آ کر کھیل چکی ہیں۔ کلب کے شروع کے سالوں میں کلب کے 500 سے زیادہ ممبرز سفید فام تھے۔ اب کلب کی ممبرشپ 50 کے قریب رہ گئی ہے، لیکن کلب کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے کلب دوبارہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اسٹیٹن آئلینڈ میں کرکٹ کی ترقی میں یہاں آنے والے تارکین وطن کا بڑا ہاتھ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موجودہ کلب کافی متنوع ہے، لیکن اسٹیٹن آئلینڈ میں بسنے والی سری لنکن کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی تعداد سے یہاں کے پلیئرز کی تعداد بھی لگ بھگ دگنی ہو گئی ہے۔ کلب کی 150ویں سالگرہ کے موقع پر امریکی کانگریس نے ایک سرٹیفکیٹ کے ذریعے کلب کو سراہا۔ شہر کی حکومت اس پارک میں انویسٹ کر رہی ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے تاکہ کرکٹ کلب یہاں اپنا کھیل جاری رکھ سکے۔ یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جو حکومت نہ صرف کرکٹ بلکہ دوسرے کھیلوں کو محفوظ کرنے کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ کرکٹ کے کھیل میں بارش کی رکاوٹ آنا انگلینڈ جیسے ملکوں میں تو عام بات ہے، لیکن 150ویں سالگرہ کے سیلیبریشن کے پہلے دن بارش واکر پارک میں بھی آ پہنچی، لیکن یہ دور دور سے آئے کلب ممبرز کے جوش پر پانی نہیں پھیر پائی۔ یہ بڑا آسان ڈیسیژن تھا۔ آپ کو ان ساتھیوں کے ساتھ کھیلنے کا موقع مل رہا تھا جن کے ساتھ آپ پچھلے 10-15 سال نہیں کھیل پائے، ان کے ساتھ صرف واٹس ایپ اور ای میل کے ذریعے رابطہ کر پائے، تو ان کے ساتھ کھیلنے کا موقع بھلا آپ کیسے مس کر سکتے ہو؟ 150 سالہ تقریبات میں آنے سے مجھے اپنا یوتھ مل گیا۔ آج میں اتنا خوش ہوں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے پہلے دن اس کلب میں آیا تھا نا، مجھے آج اسی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میں نیا آیا ہوں۔ اسٹیٹن آئلینڈ کرکٹ کلب کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ کلب کا ارادہ ہے کہ مستقبل میں وہ ویمنز کرکٹ ٹورنامنٹ بھی آرگنائز کریں۔ اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ امریکہ میں بیماریوں کی روک تھام کے ادارے یا CDC کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 3 ماہ میں 77 ملکوں میں چیچک سے ملتی جلتی بیماری منکی پاکس کے 20,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے، جن میں سب سے زیادہ کیسز 4,500 سے زیادہ کیسز امریکہ میں رپورٹ ہوئے۔ امریکی ریاستیں نیو یارک اور کیلیفورنیا اس بیماری سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والی ریاستیں ہیں۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت نے منکی پاکس کو عالمی ہیلتھ ایمرجنسی قرار دیا تھا۔ ادارے کے مطابق منکی پاکس کی وبا ایک غیر معمولی بیماری ہے اور یہ مزید ملکوں میں پھیل سکتی ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ اس بیماری سے متعلق اب تک کی معلومات کے مطابق یہ بیماری جنسی رابطوں کے ذریعے پھیل رہی ہے۔ اس مرض سے اموات اب تک صرف براعظم افریقہ میں رپورٹ ہوئی ہیں، جہاں اس وائرس کی زیادہ خطرناک قسم پھیل رہی ہے۔ یہ بیماری کرونا وائرس جیسی وبا تو نہیں ہے، لیکن اس کے بڑھتے ہوئے کیسز ماہرین کے لیے تشویش کی وجہ ضرور ہیں۔ صبا شاہ خان نے ییل یونیورسٹی کے گلوبل ہیلتھ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سعد عمر سے اس حوالے سے بات کی اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان کو منکی پاکس کے بارے میں کتنی تشویش ہونی چاہیے۔ جو ان کے پاس ڈیٹا ہے انہوں نے بظاہر طور پہ صحیح بیان کیا ہے کہ کوئی کیسز آئیڈینٹیفائی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کا ولنریبلٹی نہیں ہے۔ تو اگر ابھی نہیں آیا تو اس کا خطرہ بہرحال موجود ہے پاکستان میں، تو حکومت پاکستان کو کرنا یہ چاہیے کہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ بڑھائی جائے، تاکہ وباؤں کو جو ابھی لوکلائزڈ ہوں گی جلدی ان کی شناخت کی جائے اور ان کے خلاف کنٹرول میجر کیے جائیں۔
کیلیفورنیا میں انہوں نے کہا کہ جی سیویج میں ان کو ٹریسز ملے ہیں منکی پاکس کے. ہاؤ وریسم از دیٹ؟ یہاں پہ ابھی شروع میں اتنا واضح نہیں ہے کہ یہ پروپیگیٹ کر سکتا ہے یہ وائرس سویج کے ذریعے یا نہیں. اگر نہیں کر سکتا تو بہت اچھی بات یہ ہے کہ آپ اس کو سویج کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے، جس طرح پولیو پاکستان میں ڈیٹیکٹ ہوتا ہے سویج میں یا گندے نالوں سے سیمپل لیا جاتا ہے، اگر یہ پھیل رہا ہے اس سے تو میں لوگوں کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا. کتنا رسک بڑھ رہا ہے. جس طرح پولیو بھی پھیلتا ہے ان علاقوں میں زیادہ جہاں پہ صفائی کا انتظام، جہاں پہ جو گندے نالا کا پانی اتنا زیادہ سیفلی حفاظت کے ساتھ ڈسپوز نہیں کیا جاتا، تو اس طرح کی چیزوں پہ نظر رکھنی ضروری ہے. اسی لیے WHO نے اس چیز کا الارم اٹھایا ہے کہ حکومتیں اسی ٹائپ کی چیزوں پہ توجہ دیں. حالیہ پاکستان میں بارشیں ہوئی ہیں، اس میں جو صاف پانی اور جو گندا پانی ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے، تو اس قسم کی صورتحال کتنی خطرناک ہے آپ کے خیال میں، اگر تو یہ لائیو وائرس ہے یا پروپیگیٹ ہونے کی پراپرٹیز رکھتا ہے؟ اس کا بہرحال جو رسک بڑھ جاتا ہے جب اس طرح کا ایونٹ ہو کہ جو صاف پانی بھی گندے پانی کے ساتھ مل رہا ہے اور لوگ اس پانی میں، بچے بھی جا رہے ہیں، بڑے بھی جا رہے ہیں، تو بہرحال سے جو ہے خطرہ بڑھ جاتا ہے. لیکن اس وقت میں واضح کرتا چلوں، کوئی کیس آئیڈینٹیفائی نہیں ہوا. اس وائرس کے لیے کہا جا رہا ہے جو ویکسین ہے وہ آلریڈی اویلیبل ہے اور آزمائی ہوئی ویکسین ہے. تو آپ کے خیال میں کیا ویکسین کی کوانٹٹی اتنی ہے، اگر کیسز بڑھے تو لوگوں کے لیے پاکستان میں کافی رہے گی؟ یہ وہی والی صورتحال ہے، گلاس آدھا خالی آدھا پر. ویکسین اویلیبل ہے، پہلے ٹیسٹ ہو چکی ہے اور اس سے پروٹیکشن کافی زیادہ ہے. آدھا خالی ہونے والی بات یہ ہے کہ اس کی جو ڈوزز ہیں فی الحال اس لیول پہ موجود نہیں ہیں کہ جو پوری دنیا میں اویلیبل ہوں. گاوی کی صورتحال آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ اس وقت کیا وہاں پہ کوئی بات ہو رہی ہے ویکسینز ڈسٹریبیوشن کی، منکی پاکس کی جو ویکسینز ہیں؟ جیسے جیسے صورتحال بڑھتی ہے تو بہرحال اس طرح کے ادارے شامل ہوتے ہیں، لیکن فی الحال کوئی ایسی لیول پہ بات نہیں ہو رہی. تو اسی لیے مختلف حکومتوں کو انکلوڈنگ حکومت پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے کہ کہاں سے ویکسین سپلائی آئے گی. آپ کو مارکیٹ ایکسپلور کرنی ہوتی ہے، کانٹریکٹرز سیکیور کرنے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس آئی تو کس گروپ کو پہلے لگائی جائے گی، کس طرح سے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا، کیسے کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا جائے گا. لیکن اس کے لیے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اقدامات کا ٹائم آ گیا ہے. کیا آپ کے خیال میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے رسک زیادہ ہے کمپیئر ٹو، جیسے کہ آپ نے کہا تھا یہاں ٹیسٹنگ زیادہ ہے تو یہاں نمبر زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن کیا خطرہ ان کے لیے بھی زیادہ ہے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ترقی پذیر ممالک میں بھی خطرہ ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پلس سائڈ پہ یہ ہے کہ یہاں پہ اسمال پاکس ویکسین دیر سے روکی گئی. آن دا ون ہینڈ یہ چیز ایڈوانٹیج ہے پاکستان جیسے ممالک میں. پاکستان میں چونکہ زیادہ لوگ ینگ ہیں آن ایوریج، تو وہ جو شرح ہے ان پروٹیکٹڈ لوگوں کی وہ تھوڑا سا کینسل آؤٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ اس کے بعد بہت زیادہ لوگ پیدا ہوئے ہیں سن 80 کے بعد، سن 81 کے بعد. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. اور چلتے چلتے دیکھیے افغان سیاح بامیان کے مقامات پر کیسے اپنی چھٹیاں گزار رہے ہیں.